سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر۔ ناظرین، آج الیکشن کا دوسرا دن اور رزلٹ ابھی تک آ رہے ہیں۔ جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ابھی تک انڈیپینڈنٹ جنسا ہے وہ اوپر ہیں، اور نون لیگ دوسرے نمبر پہ ہے، پیپلز پارٹی تیسرے نمبر پہ ہے۔ اور کچھ دیر پہلے ہی ہم نے میاں صاحب کا خطاب سنا، تو اسامہ صاحب بھی ساتھ ہی سن رہے تھے۔ تو میاں صاحب کی جونسا ہے نا، رندی ہوئی آواز، کانپتی ہوئی آواز میں وہ انہوں نے جلسہ کیا جی، اپنی بالکونی میں کھڑے ہو کے، اور عوام آئی ہوئی تھی جی ان کو مبارکباد دینے۔ تو پاکستان کی ابھی تک کہہ سکتے ہیں سر سب سے بڑی جماعت تو یہی ہے نا، باقی تو انڈیپینڈنٹ ہے۔ تو بات کرتے ہیں جی اسامہ صاحب سے۔ اسامہ صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، پیشن گوئیاں سچ ثابت ہو رہی ہیں، عوام ایسے نکلی ہے کہ سوچ ہوگی آپ کی اتنا پی ٹی آئی کے حق میں، اور راتوں رات کیا کہتے ہیں جی، احساسات بدل گئے، جذبات بدل گئے، بیلٹ باکس بدل گئے، کیا کچھ ہوا کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ آپ بتائیں آگے کیا ہونے والا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ سب سے پہلے تو میں گزارش کروں گا کہ باقی تو جتنا آپ کا نیشنل میڈیا ہے اس میں تو جرت نہیں ہے، لیکن کم از کم یہ سلام پاکستان جو ہے، یہ کیونکہ پاکستان کی سلامتی کے لیے، تو اس میں کم از کم اتنا ضرور بتائیں کہ جو انڈیپینڈنٹ ہیں وہ اصل میں پی ٹی آئی کی فتح ہے۔ تو اس لیے انڈیپینڈنٹ کیا ہے کہ اس ساری اس کو وہ ہے تو ایسے نا، بالکل ہے، بس صحیح کہہ رہے ہیں، یہ واقعی پی ٹی آئی کی فتح ہے اور عوام باہر نکلی ہے۔ تو وہ اب یہ دشمنوں کی سازش تو ضرور کامیاب ہوئی، شاید مجھے پتہ ہے کہ اسی دن کے لیے شاید بلہ چھینا گیا، اور اسی دن کے لیے شاید یہ سب گیم ہوئی تھی، کیونکہ ان کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ الیکشن ہم نہیں جیت سکتے۔ لیکن ابھی تک ان کو ایک بات نہیں سمجھ آ رہی، جو میری گزارش ہے تمام بطور پاکستانی ایک اسکالر کے، ایک پاکستان کے کسی بھی صورت آپ سمجھ لیں، کچھ بھی سمجھ لیں، کہ جتنے بھی امپلائیز ہیں گورنمنٹ مشینری کے کسی بھی محکمے میں، ان کے لیے یہ انڈیکیشن ہے کہ اب پرانی اسٹریٹجیز یا آپ کے پرانے ڈیٹے کام نہیں کریں گے۔ میں نے پچھلے کئی پروگرامز میں کہا تھا کہ تجزیہ نگار فیل ہو جائیں گے، آپ کا کوئی تجزیہ نگار صحیح تجزیہ نہیں اس وقت کا پیش کر سکتا۔ آپ اس وقت بتائیں جب میں کہہ رہا تھا کہ یہ چانسز لگتے ہیں کہ لاڈلا رو پڑے، تو آج رو پڑا۔ اس سے پہلے یہ بھی بات تھی کہ انریسٹ ہوگا، دھماکے ہوئے، اسی دھماکوں سے لگتا تھا کہ الیکشن ڈیلے نہ ہو جائے۔ اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ مینٹلی طور پہ تھوڑا اپسیٹ بھی ہے۔ اور دھماکوں کی وجہ سے میں پریڈکٹ کرتا تھا کہ یار وہ دھماکے بڑھ بھی تو سکتے ہیں نا، بارڈر سائڈ سے مسئلہ آ گیا۔ وہ لوگ کہتے ہیں جی آپ نے تو کہا تھا الیکشن نہیں ہوگا، تو اس کی ریزن بھی تو سمجھیں کہ جس وجہ سے کہا تھا وہ وجہ کیا ہے، کیونکہ یہ ہمیں کنیکٹ ہی کرنے ہوتے ہیں پوائنٹس کو۔ ایسٹرالوجی کوئی لکھی ہوئی تحریر نہیں ہوتی، یہ مینٹلی ہم چیزوں کو ہی کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے یہ کہا تھا لاڈلا رو پڑے گا، حالانکہ وہ تو چوتھی بار وزیر اعظم بننے آیا تھا، پوری مشینری نے زور لگایا تھا، سارا سسٹم اس کے ساتھ تھا، پھر بھی اپنی سیٹ بھی دھاندلی ہے۔ مطلب 2,93,000 صحیح ووٹ اور 2,94,000 کاسٹ ہوا 1,000 ایکسٹرا، یہ جیتے ہیں جناب۔ اور ادھر سے جہاں کہیں پتہ نہیں کہاں ایک علاقہ ہے، وہاں کے تھے کوئی ہری پور سائڈ سے میرا خیال ہے، یہ ادھر وہ ایک عام آزاد نے یعنی کہ پی ٹی آئی نے ہرا دیے۔ اور یہ جو ساری کریں، یہ زیادہ لوگوں کو پینک نہ کریں، چلیں آپ ان کو کر بھی لیں۔ مثال کے طور پہ آپ اگر آزاد کہہ لیں گے کہ یہ آزاد ہیں، تو آپ کے کہنے سے آزاد ہو جائیں گے۔ سب سے بڑی تھریٹ اس وقت میں سمجھتا ہوں جو اس ٹائم پہ ہے، وہ ہے میرے جتنی بھی حکومتی مشینری کی ناک بتندیشی، ان کا اس سچویشن کو نہ سمجھنا، یا ہماری ایسٹرالوجی کو مذاق سمجھنا، جو کہ بتا رہی ہے بار بار کہ بھائی قوم بدل گئی ہے، اس ٹائم پہ اب اس قوم نے رویہ ڈیفرنٹ اڈاپٹ کرنا ہے۔ کل کے پروگرامز اٹھائیں پرسوں کے، میں نے کہا تھا کہ میچیورلی ووٹنگ ہوگی، ووٹ بڑے میچیورلی ڈالیں گے۔ آج تک کی تاریخ بتائیں کہ کبھی یہ ہوا ہو کہ پاکستان میں بغیر بریانی، بغیر گاڑیاں بھیجے، بغیر بینر، بغیر کروڑوں لگائے؟ اس کا مطلب ہے یہ جتنا پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ جیتا ہے، یہ سارے کا سارا مفت میں جیتا ہے۔ جمہوریت تو آج پہلا دن، جنم ہی آج لیا جمہوریت۔ سر 1 روپے کی کمپین نہیں، کوئی کچھ نہیں، کہیں پہ کوئی جلسے نہیں۔ الیکشن لڑ سکتے ہیں اگر آپ میں اللہ تعالیٰ نے ایک خدمت کا جذبہ رکھا ہے، تو یہ ہوتی ہے جمہوریت، جو یو کے کی جمہوریت اور وہاں کی جمہوریت ہم کہتے تھے۔ آج جنم ہوا ہے جمہوریت کا، آج پہلی پاکستان کی جمہوری پارٹی نے جنم لیا، اور اس کا سربراہ چل مار رہا ہے جیل میں بیٹھا، اور ہارا ہوا شخص آ کے سپیچ کر رہا ہے۔
ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے جتنا 1.5 سال میں زور لگانا تھا لگا لیا, آزاد کر لیے. آزاد بھی یہ جو آئے ہیں ان میں سے بھی کتنے کے کاغذات وہ خارج ہوئے ہیں, ہر بندے کے پیچھے بندہ کھڑا تھا, بندے کے پیچھے بندہ. اس کے بعد اب اگر کسی کو لگ رہا ہے نا کہ جا کے ہم آزاد کو لے لیں گے, یقین کریں ان آزادوں کے گھروں کو آگ لگا دیں گے لوگ, ان لوگوں کے گھروں میں نہیں گھسنے دیں گے. آپ کو نہیں پتا کہ جب بغیر پیسے کے انہوں نے ان کو جتوایا ہے, بغیر کسی اس کے ان کا وہ وننگ ملی ہے. اور اب یہ اصل نمائندے ہیں جو آزاد ہیں, یہ پاکستان کے پہلے اصل جمہوری لوگ ہیں جن کے پیچھے 1-2 لاکھ بندہ کھڑا ہے. ان کی دلیریاں دیکھیے گا آپ. اب ان کو پتہ ہے کہ ہم نے ان کو جو ہے ایک نظریے کی یہ اب ایک مٹھ ہے, ان کی طاقت اور ان کی ٹون دیکھیے گا. قوموں کو بدلنے کے لیے ہمیشہ ایسی ہی جمہوری اسٹرینتھ کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے لوگ کھڑے ہوں, تاکہ وہ آواز مارے تو لوگ باہر نکل آئیں, وہ آواز جو فیصلہ لے تو لوگ کہیں لبیک. اب سمجھیں اس بات کو کہ یہ جو آزاد کی تعداد ہے یہ تو ایکچولی کلین سویپ تھا, جس وجہ سے یہ رات 12 بجے سے موت پڑ گئی الیکشن کمیشن کو. مجھے کہیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں, یہ ایک خیال بھی ہو سکتا ہے, بڑے ڈسپلنڈ ہو گئے اور ہمارے اداروں نے بہت اچھا کام کیا, سوائے چند خریدے ہوئے افراد کے. پاکستان کی مشینری مجھے لگتا ہے کہ جینونلی اگر کہیں کوئی کسر ہے بھی صحیح تو اپریل میں نکل جائے گی. ڈسپلنڈ نیشن بننے جا رہی ہے, قوم بدل گئی ہے. شکر الحمدللہ, پہلی دفعہ میں خوش ہوں زندگی میں اپنی. میں آج کے بعد کبھی گلہ نہیں کروں گا. میں ان کو دھوتا رہتا تھا, عموماً غصہ کرتا رہتا تھا کہ یہ قوم نہیں ہے, یہ قوم نہیں. اس دفعہ وہ گلہ بھی ختم. آج کے بعد جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک قومی جیسے روش پہ بات نہ کروں گا نہ کرنے دوں گا. ان لوگوں نے ثابت کر دیا بغیر پیسے ایک الیکشن کو جتوا کے. جو 50,000 بھی لے گیا آزاد, ہار بھی گیا, میں سمجھتا ہوں اس کو بھی سلام ہے. یہ سپر ہیروز ہیں اس کا قوم کے. ان کے پیچھے جینونلی لوگ کھڑے ہیں, ان سے کوئی ٹکرا نہیں سکتا. گزارش ہے ان ملازمین کو ابھی بھی استعفے دے دیں. اللہ کا حکم بالکل نہیں ہے کہ آپ کسی غیر قسم کا جو قوم کے خلاف یا آپ کے عہدے کے شایان شان آرڈر ماننا کسی صورت جائز نہیں ہے. سب سے پہلے آپ مسلمان ہیں, آپ نے مرنا ہے, آپ نے اسی معاشرے میں رہنا ہے. چلو خدا کا خوف نہیں ہے, اگلا خوف سن لیں. یہ عوام جس کو آپ آج تک بکریوں بھیڑوں کی طرح ادھر سے ادھر کرتے آئے, آپ کو اپنی اوقات پتہ چل گئی, آپ نہیں کر سکے. اب اگر اس سے آگے آپ نے اس کو مجبور کیا تو یہ اگلے گھر تک بھی آئے گی. پھر آپ کل کو بتائیں, شور ڈالیں کہ جی اب یہ اس گیٹ تک آ گئے, وہ فلانا گیٹ تھا, وہ تو خانہ کعبہ کی دیوار تھی, وہ یہ تھی وہ تھی. یہ آپ کا اپنا قصور ہوگا. قوم کے ساتھ پنگا اب جس نے بھی لیا وہ غلط کرے گا. عہدے کی ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ بدلتے ہوئے رخوں کو سمجھا جائے, 2 قدم پیچھے لیے جائے. جو بار بار نیوٹرل ہونے کی باتیں کرتے تھے وہ ثابت کریں کہ یہ اب سلیکٹڈ نہیں ہے. یہ جو عوام نے اپنا وہ دیا ہے اس کے پیچھے کوئی سلیکشن نہیں تھی. تو اب کھیلیں نا. ہاں ٹھیک ہے, آپ نے بنایا ہوتا ہے, آپ سلیکٹ کرواتے تھے, آپ سیٹیں دیتے تھے, آپ سمجھتے تھے کہ ہم نے بنوایا ہے تو ہم جب چاہیں پرے کر دیں, تو بالکل ٹھیک ہے, وہ آپ اس وقت تک ٹھیک تھے. لیکن اب نہیں ہوگا. اب اگر کوئی بھی, اور یہ جو الیکشن کمیشن نے ساری حرکتیں کی ہیں, جتنے بھی آروز یا جو بھی, خوشاب والا آرو بھی تو ہے جو ڈپٹی کمشنر, اس نے ریزائن دے دیا. اس نے کہا میری ساری زندگی میں یہ جو رات میں نے 2-3 دن گزارے ہیں بدترین ہے, میں ریزائن دیتا ہوں. یہ ہے گریس. آپ اب اگر آپ لوگوں کو اتنا ہی اللہ معاف کرے اس کو ہی رزق کا ذریعہ سمجھ لیا, آپ لوگ اگر اتنے گٹس ہیں, اتنی مہنگی پوزیشنز پہ ہیں, تو آپ کو نوکریوں کی کمی ہے. غیرت سے تو کر لیں نوکری کہیں. دوسری بات یہ کہ اگر نہیں کرتے, بطور اسٹرالوجر اس قوم کے جو مجھے بتانا ہے وہ مجھے بتانے دیں کہ یہ قوم اب اس کا رویے میں آپ ریبلس یونیفارم ٹرانسفارمیشن دیکھیں گے. پہلی تو اس کے رویے میں, پھر یہ بندہ بھی وہ چاہے گی جو بارڈر سائڈ سے اسی طریقے کا رویہ رکھے. ہمارے تمام خارجی تعلقات میں بھی تبدیلی آئے گی. اب سے ہم بڑا یونیک وے میں اپنے تعلقات کو تبدیل کریں گے خارجی سطح سے بھی. اچھی خوشخبری یہ ہے, کہتے تھے خوشخبری کہ قوم بن گئے ہیں, ایک جنگ ہم پہ آنے والی ہے
جنگ کبھی بھی آنے والی ہے اور ان کے ہارنے کے بعد تو ضرور آنے والی ہے. دوست نہیں رہا, دوست آ جاتا تو جنگ نہ ہوتی, دوست نہیں آیا تو اب سر پہ ہے. یہ دوست کو جو کہ پمپ مارا وہ اسی لیے مارا کہ تو پھر آگے ہو, ہم کوشش تھوڑی سی آخری دم تک بھی آج کی رات پھر انڈیا سے جو ہے نا ہماری گزر جائے. سمجھ رہے ہیں, انڈیا کی آگے یوں لیٹ کے اگر نواز شریف کو لانا تھا یا کرنا تھا تو یہ بڑی ہی فضول حرکت تھی. آپ لاجیکلی جیسے کہتے ہیں نا کہ اتنا یہ کوئی جو نیشنل ایشوز ہوتے ہیں اس کے پیچھے عوامی قوت چاہیے ہوتی ہے. یہ اب 60-70 اصل تو 30-40 سیٹیں تھیں, چلو جی آپ نے جو بھی کیا آپ کا دل 70 کر گئے.